بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، TNN ڈیجیٹل ٹیم کے ساتھ اس وقت میں مدرسہ حسینیہ تعلیم القرآن مصطفیٰ آباد تلگنگ موجود ہوں۔ یہاں پہ ہم آپ کو ایسی شخص سے ملائیں گے جس کی عشق کی انتہا ہے۔ یوں تو لاکھوں کروڑوں لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، لیکن اس نے ایک ایسی مثال رقم کر دی کہ عشق بھی انتہا تھا، امتحان بھی بڑا مشکل تھا، لیکن امتحان میں یہ کامیاب ہو گیا اور عشق بھی جیت لیا۔ اور ایسی ہستی کے ساتھ عشق ان کا تھا سرکار دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کرنے سے پاکستان سے سعودی عرب گئے تھے، اور آج الحمدللہ خیر و عافیت سے یہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد تلگنگ شہیدوں اور غازیوں کے سرزمین مصطفیٰ آباد مدرسہ حسینیہ تعلیم قرآن مجید ہیں، جہاں قاری محمد قاسم صاحب نے ان کو خصوصی دعوت دی اور جو انہوں نے قبول کی، تو میں اپنی طرف سے پوری تلگنگ کی طرف سے ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم پہ شفقت کی ہے اور ہمارے اس دھرتی کو بھی اس نور سے منور کیا جو یہ مدینہ سے حاصل کر رہے ہیں۔ تو اب میں ان سے آپ کی بات کرواتا ہوں۔ وہ شخص ہیں محمد فیض اللہ خانوال، جو 1 سال 11 دن مسلسل پیدل 1 سال 11 دن چل کر حج عمرے کی سعادت حاصل کی، اور آج پاکستان کے شہر تلگنگ میں پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آج سے ان کی اگلی منزل اسلام آباد ہے، جو خیر و عافیت سے انشاءاللہ یہ کریں گے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیسے سوچا ہے کہ ایک بہت کٹھن اور مشکل وقت تھا، تو انہوں نے کیسے پلان کیا اور کیسے کامیاب ہو، اور ان کو وہاں کیا مسائل ہوئی، راستے میں کیا تکلیفیں ہوئی ہیں۔ محمد فیض اللہ صاحب، آپ یقینی طور پہ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ نے خانہ کعبہ اور مسجد نبی کی یہاں پیدل کر کے ایک سعادت حاصل کی، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس سفر میں آپ نے کیوں چنا ہے کہ یہی سفر پیدل کرنا ہے؟ ویسے تو آج کل لوگوں کے پاس وسائل بھی ہیں، سہولتیں بھی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو راستے میں کن کن مشکلات کا سامنا پڑے گا اور کون سے آپ کو آسانیاں پیدا، یہ دونوں کے بارے میں ذرا اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فیض اللہ ہے، میں تحصیل کبیر والا ضلع خانوال کا رہائشی ہوں، اور میں نے کبیر والا سے ہی پیدل عمرے کا سفر سٹارٹ کیا تھا۔ کبیر والا سے ہوتا ہوا ملتان، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، سخی سرور، فورٹ منرو، کوئٹہ، پھر تفتان، ایران، شارجہ، دبئی، ابوظہبی سے ہوتا ہوا میں سعودی عربیہ پہنچا۔ الحمدللہ بیت اللہ میں عمرہ ادا کیا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر میں نے اپنا سفر جو ہے وہ مدینہ کی طرف کیا۔ مدینہ اور مکہ کے درمیان مجھے 18 دن لگ گئے، اور وہاں سے پھر میں نے واپسی کا سفر جو ہے وہ پیدل سٹارٹ کیا۔ جس راستے سے میں گیا تھا اسی راستے بیائی ہی میں نے واپسی کا سفر شروع کیا، ابوظہبی، دبئی، شارجہ، ایران۔ پھر اس وقت میں موجود ہوں اپنے پیارے وطن ملک پاکستان میں، اور اگر جگہ کے حوالے سے بات کریں تو میں ضلع تلگنگ مصطفیٰ آباد مدرسہ حسینیہ یہاں پہ میں پہنچا ہوں، اور الحمدللہ اس وقت تک جو میں نے اپنا سفر طے کر لیا ہے وہ ہے 12 مہینے 11 دن کا، اور اگر کلومیٹر کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً 14,000 کلومیٹر کے لگ بھگ جو ہے وہ میں نے اپنا سفر جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ اور بھی بات یہ ہے کہ اس بڑے لمبا سفر میں یہ خیال کیسے آیا اور یہ اتنا لمبا قدم جو ہے بڑا قدم کیسے اٹھایا۔ دراصل بات اس طرح ہے کہ آج کی نوجوان جو نسل ہے وہ اس بات کو بہت جو ہے نا وہ ایک اپنے آپ کو کلوز کر رہی ہے کہ اذان آتی ہے مسجد میں تو وہ بعض دفعہ تو نماز نہیں پڑھتے، پھر پڑھتے ہیں تو گھر میں پڑھ لیتے ہیں، جبکہ مسجد جو ہے وہ ساتھ میں ہمسائی مسجد ہے، گھر کے ساتھ مسجد ہے، اذان آتی ہے، اس کے باوجود بھی یہ تو پڑھتے نہیں ہیں، پھر پڑھتے ہیں تو وہ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میں ان دوستوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق دینا چاہتا ہوں جو آج کے اس گئے گزرے دور میں الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے جو ہے قبول کیا ہے۔ یہی دور وہی ہے لیکن انسان جو ہے خود بخود چینج ہو رہے ہیں۔ یہ پہلے والا دور ہے کہ لوگ جاتے تھے پیدل، آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے کی بات ہے کہ لوگ پیدل جو ہے عمرے کے لیے جاتے تھے، تو آج یہی لوگ سمجھتے ہیں کہ یار کیا کریں، کمزوری ہے، یار تکلیف ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، حالانکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ دل کی بات ہوتی ہے۔ جب انسان دل میں
جب خیال پیدا کر لیتا ہے، تھوڑی سی کوشش کرتا ہے، تو 100% اللہ پاک کی اس کو مدد آ جاتی ہے۔ جب میں نے اپنا سفر سٹارٹ کیا تھا نا، تو تقریباً 1 ہفتہ تک مجھے ایسے خیال آتے رہے، اوپر نیچے خیال آتے رہے کہ یہ میں اتنا لمبا سفر جو ہے وہ کیسے طے کروں گا۔ لیکن جب 1 ہفتہ گزر گیا، اس کے بعد پھر میں نے یہ سوچا کہ ابھی تو واپسی جو 100 میں سے 101% بھی ممکن بھی نہیں ہے کہ میں اپنے سفر کو پورا کیے بغیر میں واپس چلا جاؤں۔ تو الحمدللہ پھر میں نے ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ اپنا ارادہ رکھا، اور اسی تاریخ کو پھر میں نے اپنا سفر جو ہے وہ سٹارٹ کیا۔ اس سے پہلے میں نے پاسپورٹ وغیرہ بنوایا، اور تھانے کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، پھر اسلام آباد جو ہے وہ فوراً منسٹری میں گیا، وہاں سے اجازت لی، اور پھر جو ہے نا پوری حکومت کو میں نے اطلاع دی درخواستوں کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد میں نے جو ہے اپنا پراپر سفر جو ہے وہ میں نے سٹارٹ کیا۔ یہ فیض اللہ صاحب کا ایک تو میسیج ہے کہ ہمارے آباء و اجداد مدینہ پیدل سفر کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پاس وسائل کام ہے تو ہم بھی مشن کر سکتے ہیں۔ اور فیض اللہ صاحب، ایک تو آپ سے یہ ہے کہ آپ چونکہ مختلف اسلامی ممالک سے گزرے ہیں، تو ان میں سے آپ نے جو وہاں کلچر، وہاں چیزیں، اس میں سے سب سے کون سا ملک آپ کو بہتر محسوس ہوا؟ جی الحمدللہ، اگر اس حوالے سے بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے راستے میں اور تقریباً اتنے ملک کراس کیے ہیں، کلچر کس کا صحیح ہے؟ الحمدللہ میں سب سے جو کلچر دیکھا ہے کہ سب سے اچھا اور بیسٹ وہ پاکستانی کلچر ہے۔ ایسا کلچر میں نے سعودی عربی میں نہیں دیکھا، وہاں حالانکہ دین اسلام کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے، اور اسی طرح عرب امارات میں بھی میں نے یہ کلچر نہیں دیکھا، ایران میں بھی میں نے یہ کلچر نہیں دیکھا۔ جتنا ایک مہذب انداز اور جتنا انسانیت پاکستان کے اندر ہے، اور جتنی ہمدردی پاکستان میں لوگوں میں ہے، اور جتنی باحیا عورتیں ہمارے پاکستان میں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا میں نے بہر ممالک میں میں نے یہ کلچر جو ہے وہ نہیں دیکھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بہت برا ہے، حالانکہ لوگوں کی یہ سوچ ہے، حالانکہ ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، اللہ پاک نے اس دھرتی سے ہمیں نوازا ہے، یہاں پہ کروڑ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ خزانے یہاں پہ ہیں جو بہر ممالک میں نہیں ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا وطن جو ہے بہت پیارا وطن ہے، اور اس میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی باہمت لوگ ہیں، اور جو ہے درد رکھنے والے لوگ ہیں، اور الحمدللہ ہماری عورتیں بھی باحیا ہیں۔ ہمارا پاکستان باقی دنیا سے کئی حصے بہتر ہے الحمدللہ۔ بہت شکریہ جناب۔ تو اس وقت جناب قاری محمد قاسم صاحب مدرسہ حسن تعلیم قرآن کی خصوصی دعوت پر فیض اللہ صاحب مصطفیٰ آباد تلنگانگ موجود ہیں، تو ان کا بہت شکریہ۔ ارشد وان TNN ڈیجیٹل تلنگانگ۔ TNN Digital